अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने लगे हैं वो है पाकिस्तान द सर्च फॉर स्टेबिलिटी बाय मलिहा लोधी। ठीक है, ये जो बुक है ये पब्लिश हुआ है 2024 में और इसका जो है पार्ट टू है इकोनॉमी। हम उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है राइजिंग फ्रॉम द एशेस बाय सलमान शाह। बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको हम एशेस से, या क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी तबाह है, उसको हम किस तरह से एशेस से राइज करा सकते हैं, उसको किस तरह से बेटर करा सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं। तो इसमें जो बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो इसमें थ्री फेजेस डिस्कस किए गए हैं कि किस तरह से थ्री टाइम्स जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को है एक धचका लगा है, या उसमें एक इतना मैसिव चेंज आया है जिसकी वजह से आज उसकी ये कंडीशन है। वो थ्री टाइम्स हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उसके जो बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो बेटर नहीं की गई, या एक डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया गया, या एक डिसीजन नहीं लिया गया, उसका क्या रीज़न है। एंड लास्टली फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि उसके क्या सल्यूशंस हैं और उसको किस तरह से बेटर किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें कुछ वर्ड्स हैं स्पेसिफिकली जो कि मैंने निकाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि इंग्लिश के हवाले से अच्छे वर्ड्स भी हैं, आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। वो चीज़ें इसमें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी। जो सबसे पहली जो हमारी चीज़ है वो ये है कि हमारा जो अभी आईएमएफ प्रोग्राम है वो 23rd आईएमएफ प्रोग्राम है। ठीक है, और पिछले सालों में भी जो हमारे आईएमएफ प्रोग्राम्स हैं हम आज भी आईएमएफ पे ही रिलाई करते हैं, और हमारी इकोनॉमी में कुछ इस तरह से सस्टेनेबल चेंज नहीं आया जिसकी वजह से हम कहें कि हम आईएमएफ प्रोग्राम से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डिस्कस होता है इसमें पूरा जो हमारा चैप्टर है उसमें ये डिस्कस किया जाता है कि हमारी जो इंडिपेंडेंस हुई थी आज से बेसिकली 70 ईयर्स अगो, बांग्लादेश से जब हम बेसिकली सेग्रीगेट हुए थे, तब से ये डिस्कस कर रहा है कि हमें अभी इतने साल हो गए हैं, लाइक 75 ईयर्स हमें हो गए हैं जब हम बांग्लादेश से सेपरेट हुए थे। तब हमारे पास डेमोक्रेसी का एक नया रिजीम आया था, क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। लेकिन आफ्टर 1970 जब हमारे पास डेमोक्रेसी का एक नया रिजीम आया था, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे एक प्रॉपर मिल गई थी 1973 में, उसके बावजूद हमारी काफ़ी एक इनकॉन्सिक्वेंशियल हमारा एक रोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिविल रूल आया है, फिर मिलिट्री आई है, फिर सिविल रूल आया है, फिर मिलिट्री आई है। तो बेसिकली उस समय सिविल मिलिट्री रिलेशंस में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं। ठीक है। सो बेसिकली जैसे जो बात मैंने अभी की कि लुकिंग बैक द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन promulgated 50 years ago after the breakup of the country and the birth of Bangladesh। ठीक है। इसने बेसिकली प्रॉमिस किया था कि हमारे पास एक न्यू एरा आएगा, बट दैट डिड नॉट डिलीवर, प्रॉस्पेरिटी हमारी वो नहीं आई। सो आगे डिस्कस करता है कि ये जो हमारे मसले मसाइल हैं वो बेसिकली थ्री टाइम्स जो है हमारे पास इस तरह के मेजर चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हम आज अपनी इकोनॉमी में सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो कि ये कहते हैं, जो कि बुक कहता है कि आया है, वो है 1970s में आया है। 1970s में किस तरह से आया है? सो बेसिकली जो फर्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली 1970s में हुआ है। उसमें जो नेशनलाइजेशन का हमारा एक पूरा एक वेव आ गई थी, उसमें व्हाट हैपेंड कि जो भी सारा कंट्रोल था मार्केट्स का, एवरीथिंग वेंट इनटू द ब्यूरोक्रेसी। सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ गया था। उसमें जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे उनको अपनी ओनरशिप से हटा दिया गया था, उनके राइट्स जो है वो छीन दिए गए थे, और उनको बेसिकली मैनेजमेंट, उन्हीं की बिजनेस की मैनेजमेंट के कंट्रोल से उनको बाहर कर दिया गया था। तो उससे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को एक बहुत बड़ा धचका लगा, जिसकी वजह से सारी जो भी कंपनीज थे, जो भी हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी, दैट वेंट आउट ऑफ द कंट्री। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली जब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उस पर उन्हीं को ही कंट्रोल नहीं दिया जा रहा, तो दे बेसिकली लिटरली वेंट आउट ऑफ द कंट्री, दे टुक देयर बिजनेसेस अवे। और इसी वजह से हमारे पास
نہ فورن ایف ڈی آئی بچی، نہ ہی ہمارے پاس ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بچا. اینڈ اس کی وجہ سے ہماری اکنامی کو ایک بہت بڑا جو ہے دھچکا لگا. ہماری اکنامی لٹرلی بہت نیچے چلی گئی. انیشلی تو ہمارے جو رورل سینٹرز تھے ان کو کچھ فائدہ ہوا، بیکاز آبویسلی ان کی جو پرائسنگ تھی وہ تھوڑی سی کنٹرول ہو رہی تھی، بیکاز آبویسلی گورنمنٹ واز دا ون جو کہ پرائس کنٹرول کر رہی تھی. تو انیشیلی تو ہماری رورل جو سینٹرز تھے ان کو فائدہ ہوا، بٹ دین آفٹر دیٹ جب گورنمنٹ کو لاس ہونے لگا تو گورنمنٹ ان سے مارکیٹ ریٹ جو سیٹ کر رہی تھی وہ کافی کم کر رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ہماری رورل اکانومی تھی اس کو بھی دھچکا لگا. اینڈ مینی آف دا پیپل جو کہ رورل میں ورک کرتے تھے ایگریکلچر میں، دے موو ٹورڈ دی اربن سینٹرز. اور جب وہ اب اربن سینٹرز میں موو کرنے لگے تو وہاں پہ سیچوریشن ہونے لگی، وہاں پہ سلمس بننے لگے، اور وہاں پہ انفراسٹرکچر کی بھی کمی آنے لگی، بیکاز ہمارے جو اربن سینٹرز تھے وہ بھی اتنے اسٹیبلش نہیں تھے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں اور وہاں پہ امپلائمنٹ جنریشن یا ان کے بعد امپلائمنٹ کے لیے زیادہ مواقع ہوں. سو بیسیکلی ہمارے جو 1970s میں جو ہماری نیشنلائزیشن ویو آئی اس میں ہماری جو اکنامی تھی اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا. اینڈ مور اوور جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے اس کی ایک طریقہ کار یہ ہوتی ہے کہ وہ جو آپ کو بینیفٹس دیتے ہیں، انسینٹیوز دیتے ہیں آن دا بیسڈ آن پرفارمنس. لیکن جیسے ہی نیشنلائزیشن ہو گئی تو اس سے جو سارے جو امپلائیز تھے وہ سارے کے سارے گورنمنٹ امپلائیز بن گئے. اینڈ وداؤٹ اینی بیسیکلی ان کی پرفارمنس کہ انہیں پھر بھی سیلری ملنی ہی تھی، جس کی وجہ سے ہماری جو کمپٹیشن تھا، یہ جو کمپٹیٹیونیس مارکیٹ کی ہوتی ہے وہ ہماری کمپلیٹلی ختم ہو گئی. جس کی وجہ سے ہماری جو گورنمنٹ تھی اور ہماری جو پاکستان ایز اے اسٹیٹ اس کو تو اسٹیک ملا مارکیٹ میں انٹرونشن کرنے کا، لائک اٹ انٹروینڈ ان دا مارکیٹ بٹ ایٹ دا کاسٹ آف پروڈکٹیوٹی، ایٹ دا کاسٹ آف بیٹر اور امپروومنٹ ان دی مارکیٹس بیسیکلی. تو ہمارے جو ہے امپروومنٹ کوئی نہیں ہوئی، وہ ساری ہماری اسٹالڈ ہو گئی. جو بھی ہماری امپروومنٹ تھی جو اس کو بیٹر بنا سکتی تھی ہماری اکنامی کو، وہ سب اسٹالڈ ہو گئی. بٹ اس کا بس یہ ہوا کہ مارکیٹ کی بیسیکلی پرائسنگ میں، کنٹرول میں گورنمنٹ کو ایک جو ہے وہ اسٹیک مل گیا اینڈ انٹرونشن کرنے کا موقع مل گیا. اینڈ مور اوور یہ تھا کہ جو فری جو ہماری مارکیٹس ہوتی ہیں، مارکیٹ اکنامی ہوتی ہے، وہ ورک کرتی ہیں آن فری کمپٹیشن اینڈ سروائیول آف دا فٹس. لیکن بیسیکلی جب انڈر دا پروٹیکشن آف پبلک سیکٹر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ ان کو جو ہے کمپٹیشن کرنے کے لیے زیادہ نیڈ پڑتی ہی نہیں ہے، بیکاز اٹس دا گورنمنٹ دیٹس بیکنگ دیم، گورنمنٹ ان کو بیک کرتی ہے. تو انہیں اس میں پھر فردر اپنا جو ہے کمپٹیشن مینٹین کرنے کے لیے امپروومنٹ لانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مور اوور ہمارا جو ایک پاکستان کا سسٹم ہے ریڈ ٹیپزم کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کہیں بھی ہم بزنس بنانے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک دفتر جانا پڑتا ہے، وہاں پہ ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنے پڑتے ہیں، پھر دوسرے دفتر جانا پڑتا ہے، پھر وہاں پہ ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے ایک پروسیس کو بہت لیندی بناتا ہے. اینڈ 1970s میں جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی تو یہی پروسیس جو ہے اب فردر ہنڈر کرنے لگا لوگوں کو کہ وہ فردر انویسٹمنٹ کرے ہی نہیں، کیونکہ وہ پروسیس ہی اتنا لیندی اور اتنا تھکانے والا ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ پھر جانا پسند ہی نہیں کیا انہوں نے. دے رادر موو ٹو ادر کنٹریز، چائنا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، اس کے بجائے کہ وہ پاکستان ہے. نیکسٹ ہمارا جو انفلیکشن پوائنٹ آتا ہے وہ ہمارا آتا ہے 1980s میں. واٹ ہیپنڈ ان 1980s؟ بیسیکلی 1980s میں یہ ہوا کہ اس سے پہلے ہماری جو الیکٹریسٹی پروڈکشن تھی وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن تھی. اس سے ہم کیا کرتے تھے، ہمارے پاس جو انڈس ریور جو ہمارے پاس سسٹم ہے، ہمارے پاس جو بھی الیکٹریسٹی بنتی تھی وہ انڈس ریور سسٹم سے بنتی. انڈس ریور سسٹم کے تھرو ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن تھی ہماری. لیکن 1980s میں واٹ ہیپن کہ ہماری جو پاور جنریشن ہے وی موو فرام ہائیڈرو الیکٹرک ٹو تھرمل پاور جنریشن. ہماری 70% جو آتی تھی بیسیکلی ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن سے، دیٹ شفٹیڈ ٹو تھرمل پاور جنریشن. اس سے کیا ہوا،
اس سے یہ ہوا کہ ہماری ایک آلریڈی نیڈ جو تھی 100,000 میگا واٹس کی، وہ پوری ہو رہی تھی ہماری ہائیڈرو الیکٹریسٹی سے نا. اور اس سے یہ بھی تھا کہ ہماری فردر ڈیولپمنٹ کے لیے اور انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو ہمیں الیکٹریسٹی کی نیڈ تھی وہ بھی ہماری پوری ہو رہی تھی اسی سے. بٹ وی اسٹل موو ٹورڈز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ماڈل، جس سے ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کا بھی مسئلہ ہوا. لائک irrespective آف کہ ہم پے کریں، irrespective آف ہم خرید کریں نہ کریں، ہمیں ویسے بھی پے کرنا ہی تھا. اس سے ہماری ایک اکنامی پہ برڈن آیا، کیونکہ حالانکہ ہمیں اس برڈن کی ضرورت بھی نہیں تھی. ایون دین وہ ہمارے پاس برڈن آیا. اور اس کے علاوہ ہماری جو ٹرانسمیشن کا سسٹم ہے پاکستان کا، وہ اتنا کیپیبل نہیں ہے، اس میں پاور لاسز ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو ہم نے خرید کی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جو ہم نے لگائے اور انہوں نے جو بجلی کریٹ کی، ہمیں زیادہ بجلی ہماری کنزیوم ہوئی. وائی؟ بیکاز آبویسلی ہمارا جو ٹرانسفر کا جو سسٹم ہے، بیسیکلی الیکٹریسٹی ٹرانسفر کا جو سسٹم ہے ہمارا، وہ اتنا کیپیبل نہیں ہے. سو آبویسلی وی ہیڈ ٹو انکر لاسز، اور انہی لاسز کی وجہ سے ہمارا زیادہ بل بنتا ہے. اور آج بھی ہمارا جو بھی مسئلہ ہے اکنامی کا، اس میں جو مین ہماری جو اکنامی کے لیے جو ہمیں ڈیٹس لینے پڑتے ہیں، وہ ہمیں امپورٹ فیول کی وجہ سے لینے پڑتے ہیں. اینڈ وہ سارا کا سارا جو ہم فیول کے جو ہم پیسے لگاتے ہیں، یا جو ہم بیسیکلی اپنا اکانومی میں مسئلہ کرتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کا، وہ سارا ہمارا اکنامی میں مسئلہ جاتا ہے. اینڈ دیٹ از ون آف دا میجر جو ڈرین ہماری اکنامی میں ہوتی ہے، وہ انہی کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کہ پرابلم ہمارا انیشیٹ ہوا تھا 1980s میں. 1970s میں جو ہمارا مسئلہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری نیشنلائزیشن کی وجہ سے ہم آج بھی پتہ نہیں کتنے ہی ہمارے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں وہ بیسیکلی کام کے نہیں ہیں، بٹ اسٹل ہم ان کو ابھی بھی اسٹریچ کر رہے ہیں. ان کی انیفیشینسیز کو آج بھی ہم جو ہے بھگت رہے ہیں، یا آج بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. اینڈ لاسٹلی واٹ ہیپن کہ 1980s کی اینڈ میں جب ایک لائک گلوبلائزیشن کی ویو آئی، لائک آفٹر دی اینڈ آف سوویٹ، آفٹر دی سیپریشن آف سوویت یونین، اس کے بعد جو ایک ویو آئی کمپلیٹ بیسیکلی گلوبلائزیشن کی، اس میں ہم لوگ کوئی بھی فائدہ نہیں لے سکے. حالانکہ مینی کنٹریز لائک ہنگری، پولینڈ، چیک ریپبلک، ویتنام، چائنا اور جو دوسری کنٹریز تھے، انہوں نے اپنی اندر ایک ریفارمز لائے اینڈ دے ایکچولی ٹک دی ایڈوانٹیج آف اٹ. لیکن ہم اس کا ایڈوانٹیج نہیں لے سکے. کیوں؟ کیونکہ جو پرائمری گولز تھے ریفارمز کے، وہ کون سے تھے کہ اکنامک ڈی ریگولیشن کرنی چاہیے، تاکہ اوور ویلمنگ پریزنس جو ہو اسٹیٹ کی، وہ مارکیٹ سے ختم کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں ایسے انسٹیٹیوشنز بنانے چاہیے جو کمپٹیٹیو مارکیٹ اکنامی کو جنریٹ کرے، اس کو پروموٹ کرے. اس کے علاوہ ہمیں اسٹینڈ اون انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنا تھا، اور ہمیں جو ہے بیریئرز ہٹانے تھے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں. لیکن ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر پائے، تو اس وجہ سے گلوبلائزیشن کا کوئی بھی فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا. تو اسی چیپٹر میں آگے یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ بیسیکلی آخرکار لائک واٹ وینٹ رانگ، ہم نے ایسا جو ہے وہ ہم ایسا کچھ کیوں نہیں کر پائے. ٹھیک ہے، تو بیچ میں آبویسلی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارا مشرف کا پیریڈ تھا، اس میں ہمارے ساتھ یہ تھا کہ کافی ہمیں فائدہ تھوڑا بہت سا ہو گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے سول سروس ریفارمز لے کر آیا تھا. اینڈ 2007 میں پاکستان کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو تھا، وہ ڈکریز ہو گیا تھا 54%. اینڈ جو ہماری اکنامک گروتھ تھی، وہ بیسیکلی ابو 20% چلی گئی تھی. ٹھیک ہے، ایوریج اکنامک گروتھ ایوریج اراؤنڈ 7% فرام 2023 ٹو 2027. یہ ہمارا ایک بیٹرمنٹ آیا، لیکن اس کے بعد وہ چیز کنٹینیو نہیں ہوئی. کیوں نہیں کنٹینیو ہوئی؟ بیکاز وی ہیڈ ویژن لیس لیڈرشپ، مینی ود اسٹکی فنگرس. ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹکی فنگرس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے ایک ایسا سسٹم گورننس کا سسٹم بنایا جو کہ ان جو کہ کمپلیٹلی فلاڈ تھا. ایک پراپر گورنمنٹ سسٹم انہوں نے بنایا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ڈس فنکشنل گورننس سسٹم تھا، کرپٹ تھا. تو یہ سارے ان کے مسئلے تھے. اس کے علاوہ کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے ایک کمپلیٹ پولیٹیکل میجورٹی نہیں تھی، جس کی بیسس پہ ہم کہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لے سکے.
क्यों? बिकॉज़ हमारे पास जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, वो सारी कोलैबोरेशन में आई हैं। वो कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ नहीं आई हैं कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकें। इसलिए उनका एक यूनाइटेड या यूनिफाइड या यूनिफॉर्म स्टांस कहते हैं, वो नहीं था। तो और ऑब्वियसली जो हमारे बैकलॉग मसले थे वो तो है ही हैं। तो इन चीज़ों की वजह से हमारे ये चीज़ें इकोनॉमी को काफ़ी हार्म पहुंचे। अब आगे इसमें डिस्कस करते हैं कि हम राइज कैसे सकते हैं, हाउ कैन वी राइज फ्रॉम द एशेस, बेसिकली हम इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। So basically what has been the consequence of having this economic turmoil, so what it has done, मतलब इसने अब क्या किया हमारे साथ ना। so हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली डोमेस्टिक बेस्ड है, वो डोमेस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है, वो एक्सपोर्ट्स पे इतना फोकस नहीं करती। और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, हम ज़्यादातर लेबर एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक हम लोग यहाँ के एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि हमें एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स करने चाहिए क्योंकि उससे हमारी ज़्यादा इनकम हो सकती है, लेकिन हम वो नहीं करते एक्सपोर्ट। सिमिलरली हमारे जो लोग हैं वो बेसिकली एक कलोसल प्राइस जो है वो पे कर रहे हैं इस सिस्टम फेलियर की। बेसिकली कलोसल प्राइस वो होती है जो कि हम एज अ लाइक हमारा कसूर भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको उस सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से पे करते हैं। ठीक है। और हम किस चीज़ से फेस कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं? हम एक डीबेस्ड करेंसी फेस कर रहे हैं। डीबेस्ड करेंसी मतलब जो करेंसी जिसकी ज़्यादा वर्थ नहीं है, और साथ साथ हमारे फ्यूल, पावर और फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ में हमारी इन्फ्लेशन है और हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेगनेटेड है, मतलब रुकी हुई है, वो बेहतर नहीं हो रही है। साथ में हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, और सिमिलरली हमारे पास जो है एक पॉलिटिकल अपहीवल है और उसमें डिस्ट्रप्शन है। तो हम फाइनेंशियल बैंकरप्सी पे भी पहुंचने वाले हैं। तो ये हमारे सारे जो हैं ये मसले इसी वजह से हैं, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर रही, वो बेटर नहीं हो रही। तो अब जब हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे ये सारे मसले हैं और ये हमारे मसले क्यों हैं, हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ है कि ये मसले हमारे आए हैं, तो अब हम बेसिकली ये देखेंगे कि हमें बेसिकली इनकी सॉल्यूशंस क्या है। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ मूव कर रहे हैं। सो बिफोर के हम सॉल्यूशंस की तरफ मूव करें, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि इसी रीडिंग में है जो मैंने निकाले हैं, एंड आई थिंक से ये आपको बहुत काम आएंगे। एक है स्टिकी फिंगर्स। ये एक ईडियम है जिसकी मीनिंग है प्रोपेंसिटी टू स्टील, मतलब कि आपकी कैपेबिलिटी टू स्टील या चांसेस ऑफ स्टील, उसको कहते हैं स्टिकी फिंगर्स। एक ईडियम है जो कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं या आप कुछ अपना आंसर लिख रहे हैं, उसमें आप अपने लीडर्स को अगर आप लिखना चाहते हैं कि भाई ये हमारे पास लीडरशिप जो हमारे पास है उसमें ये मसला है, या हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उसमें मसला है, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एम्यूलेट, ये एक वर्ब है, इसकी मीनिंग है किसी चीज़ की कॉपी करना, इमिटेट करना, रेप्लिकेट करना। इसमें अब ये लिख सकते हैं कि जैसे दूसरी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक मॉडल को जैसे उन्होंने अपना एक इकोनॉमी बेहतर करने की कोशिश की है, हम भी उसी को एमुलेट कर सकते हैं। वेयर विथ ऑल एक नाउन है जिसका मतलब है कि कोई भी मीन्स या पैसा किसी काम को करने के लिए। ऑनरस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत मुश्किलात इन्वॉल्व हो या मुश्किलात आती हो, उस काम को करने की जिम्मेदारी लेना। एग्लोमरेशन एक नाउन है, इसका मतलब है जब बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ या कलेक्शन, उसका कहते हैं। बली बुली पुलपिट एक नाउन है, इसका मतलब है कोई इस तरह की पब्लिक ऑफिस या पोजीशन जिसमें जो कि उस जो कि वो पोजीशन होल्ड करता है, उसको अथॉरिटी देता है किसी भी मसले पे बात करने की, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये कुछ वर्ड एंड मीनिंग्स हैं जो कि मैंने निकाले थे इसी रीडिंग के चैप्टर से। एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन कि पाकिस्तान के लिए क्या सॉल्यूशंस है कि वो राइज कर सकता है एशेस से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि विजनरी लीडरशिप एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फिर ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, मतलब ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं होना चाहिए। जो कि मैंने बताया कि हमारी जो इकोनॉमिक डील्स होती हैं वो बहुत
شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم کیش پے آؤٹس دے دیتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ میں، ہیلتھ کارڈ میں، انصاف کارڈ میں. انسٹیڈ آف دیٹ ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے اپنی اسکل بیسڈ اپنے جو ہیومن کیپٹل ہے اس کو یوز کریں، لوگوں کو اسکلس دیں، ان کو جو ہے وہ ہم امپاور کریں. نیکسٹ ہمارا آتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. بیسیکلی انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہونی چاہیے ہماری. اس کے علاوہ انویسٹمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر رول، مطلب پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہونا چاہیے. اب اس چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے. وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک 1 روپی جو کہ ایک پبلک انویسٹمنٹ ہے، بیسیکلی جو گورنمنٹ کی طرف سے انویسٹمنٹ ہے، اس کے ایوز 10 روپیز کی انویسٹمنٹ پرائیویٹ ہونی چاہیے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سائز کو ریڈیوس کرنا چاہیے. جو ڈپارٹمنٹس کام نہیں کرتے یا جو ڈپارٹمنٹس ہمارے ورکنگ میں نہیں آتے ان کو جو ہے وہ کمپلیٹلی ختم کر دینا چاہیے، تاکہ ان کی جو فیس ہے، سیلریز ہیں، وہ ہم لوگ جو ہے سیو کر سکیں، پبلک کے کام آ سکیں. اور جو اوور ریگولیشن ہے، اوور ریگولیشن این او سیز پرمیشن، اس میں یہ آتا ہے کہ جو فار ایگزامپل اگر ہم نے کسی کو اپنی انڈسٹری لگانی ہے تو وہ ایک ادارے میں جائے گا، وہاں پہ ڈاکیومنٹس دے گا، پھر دوسرے میں جائے گا، وہاں ڈاکیومنٹس دے گا. تو اس طرح سے بیسیکلی ریپیٹیٹیولی وہ جائے گا، ڈاکیومنٹ سبمٹ کرے گا، اور پھر جا کے کوئی چیز فائنلائز ہوگی. تو اس طرح سے اوور ریگولیشن کو ختم کر دینا چاہیے. اس کے بجائے ڈیجیٹل ماڈل انٹروڈیوس کرنا چاہیے تاکہ سب کچھ ڈیجیٹلی اور ایزیلی ہو سکے. مور اوور ہیومن کیپٹل اینڈ پاپولیشن یوٹیلائزیشن کرنی چاہیے. وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن آپ جانتے ہیں کہ 230 ملین پیپل ہے. تو ہم ان سب کو گلوبل مارکیٹ سے کنیکٹ کر لینا چاہیے اور ان کو اسکلز اینڈ کیپٹل سے پرووائڈ کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ یوتھ کو لونس دے رہی ہے، تو یہ ایک اچھا ذریعہ ہے ان کو کیپٹل پرووائڈ کرنے کا، لیکن ان کو اسکلس بھی پرووائڈ کرنے چاہیے. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اینڈ گلوبل کمپیٹیٹیونیس کرنی چاہیے. جس لائک اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم فیکٹری آف دا ورلڈ بھی بن سکتے ہیں، فوڈ اینڈ فروٹ باسکٹ بھی بن سکتے ہیں، اینڈ سروسز اینڈ آئی ٹی ہب بھی بن سکتے ہیں. تو اٹ ڈپینڈس کہ ہم کتنا جو ہے اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، ہم کتنا ایف ڈی آئی لے کر آتے ہیں، اینڈ اپنے انسٹیٹیوشنس کو کتنا اسٹرانگ بناتے ہیں. پھر سیکٹورل اینڈ اسٹرکچرل ریفارمس کرنے چاہیے. انرجی سیکٹر کو افورڈیبل، لوکل اور کلائمیٹ فرینڈلی بنانا چاہیے. لائک فار ایگزامپل زیادہ فوکس سولر پہ، ہائیڈرو الیکٹرک پاور اور ونڈ پہ کرنا چاہیے، تھرمل پہ نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارے تھر میں کول پاور پلانٹس ہیں ان کو بھی یوز کرنا چاہیے. پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کرنی چاہیے اور ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی بنانی چاہیے، جس کے ذریعہ ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کو پے آف کرنا چاہیے. مور اوور ٹرانسفارم کرنے چاہیے، سپلائی چینز ٹرانسفارم کرنے چاہیے، انویسٹمنٹ کلائمیٹ بیٹر کرنا چاہیے، اور فائنینشیل اینڈ مارکیٹنگ سسٹمز کو تھوڑا اوپن کرنا چاہیے، فری کرنا چاہیے، تاکہ جو اسٹیٹ کا کنٹرول ہے وہ ریڈیوس کیا جائے. ڈسٹرکٹ لیول اکنامک ٹرانسفارمیشن کا ایک کانسیپٹ ہے جو یہاں پہ پریزنٹ کیا گیا ہے، جس کو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلانس بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے اکارڈنگ اس میں یہ مینشن ہے کہ جیسے کہ پاکستان کے 160 ڈسٹرکٹس ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ میں 1.5 ملین پاپولیشن ہے، اور جی ڈی پی پر ڈسٹرکٹ $2 to $3 بلین ہے. تو بیسیکلی ہر ڈسٹرکٹ کو اتنا اکوپ کرنا چاہیے کہ وہ جو بیسیکلی جی ڈی پی کریٹ کر رہا ہے، وہی جی ڈی پی وہ اپنی ڈیولپمنٹ میں ہی اور اپنے ہی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے یوز کرے، انسٹیڈ اس کے کہ جو ہے دوسرے پروونسز یا دوسرے ڈسٹرکٹ سے جو جی ڈی پی آ رہا ہے وہ اس والے پروونس میں یا ڈسٹرکٹ میں یوز کیا جائے. سو بیسیکلی جو جی ڈی پی جنریٹ کر رہا ہے وہی اپنے ڈیولپمنٹ پلانس میں لوکلی اپنے پرابلمس کو دیکھے اور سالو کرے اور یوٹیلائز کرے. یہ ایک پلان ہے جو کہ اس میں پرپوز کیا گیا ہے. اینڈ دین دیر از ڈویژنل اینڈ پروونشل انٹیگریشن، کہ ڈویژنس کو پروونسز کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد فیڈرل کے ساتھ بھی اس کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پھر ہے رورل اربن اکنامک انٹیگریشن، جس میں یہ ہے کہ کیونکہ 60% پاپولیشن رورل ایریاز میں رہتی ہے اور 80% اربن پاپولیشن، ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2050 میں اربن ہو جائے گی پاپولیشن. تو بیسیکلی رورل اور اربن اکانومیز کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے. رورل ایریاز میں بھی انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا چاہیے، وہاں پہ کنیکٹیوٹی انکریز کرنی چاہیے،
اور وہاں پہ اسکول اور ہیلتھ سینٹرز کو بیٹر بنانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ مائگریشن کم کریں اور رورل ایریاز میں ہی اپنی ایمپلائمنٹ جنریٹ کر سکیں. ایگریکلچر کو ماڈرنائز کرنا چاہیے اور رورل پاورٹی کو ریڈیوس کرنا چاہیے. انفراسٹرکچر انفراسٹرکچر اینڈ کنیکٹیوٹی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ گورننس اینڈ بیوروکریٹک ریفارمس وہ لانے چاہیے. کس طرح سے کہ جو ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ پالیٹکس ڈومینیٹ کرتی ہے اکنامکس کو اور بیوروکریسی انیفیشینٹ اور نان انالیٹیکل ہے. تو اس وجہ سے انسٹیڈ آف بیوروکریٹس کو اکنامک پالیسی بنانے کے بجائے ٹیکنوکریٹس کو لانا چاہیے اور ایکسپرٹس کو لانا چاہیے جو کہ ان میں بیسیکلی ہمیں بیٹر اکنامک پالیسیز دے سکتے ہیں. مور اوور میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس کرنی چاہیے اور پالیسی میکنگ کیپیسٹی بنانی چاہیے. اکنامک فریڈم اینڈ مارکیٹ ریفارمس کرنے چاہیے اور سینٹرلائز مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے. اس کے حوالے سے مینشن ہے کہ ایک اکنامک ٹرانسفارمیشن ونگ ہونا چاہیے پی ایم آفس میں جس کا بیسیکلی رول ہی یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی پالیسیز بن رہی ہیں وہ کتنی حد تک امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور ان کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ ان کو بیٹر امپلیمنٹیشن کیسے کرنی چاہیے. نیشنل اکنامک گول پہ ایک کام کرنا چاہیے جو کہ ہونا چاہیے کہ ففتھ لارجسٹ اکنامی ہونی چاہیے بائی 2050 پاکستان کی, کیونکہ وہ ایک ففتھ لارجسٹ کنٹری ہے ان پاپولیشن ایز ویل. سو بیسیکلی دیٹس اٹ. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ٹھیک لگی ہو اور آپ باقی اپنے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. تھینک یو. اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ویڈیو.